بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم مہینہ رجب المرجب کے بارے میں بات کریں گے۔ رجب المرجب اسلامی قمری کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان مہینوں کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ رجب کا مہینہ اللہ کی رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں عبادتوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کی سزا بھی شدید ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں رزق میں اضافے کے وظیفے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے جس میں کھانا، پیسہ، صحت اور سکون شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور وہ جسے چاہے کھول دے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اس لیے تقوی رزق میں اضافے کا بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ استغفار سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ نوح کی آیت 10 سے 12 میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے استغفار کرو تو تم پر آسمان سے بارش برسائے جائے گا، تمہاری دولت اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ اسی مہینے میں رزق بڑھانے کا ایک مستند وظیفہ یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ وظیفہ رجب کے مہینے میں روزانہ کیا جائے۔ سب سے پہلے وضو کرے اور نماز کی طرف توجہ دے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں تاکہ اس کا وقت تقریباً 15 سے 20 منٹ لگے۔ پہلے استغفار کریں۔ استغفار کی اہمیت حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، لہذا روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ۔ اس کے معنی ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد رزق کی آیت پڑھیں۔ سورہ طلاق کی آیت 2 اور 3 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ وقت پورا ہو۔ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کے معنی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان سے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آیت رزق میں اضافے کے لیے مجرب ہے اور قرآن سے ہے۔ اب ایک حدیث سے ثابت ذکر کریں۔ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھے گا تو اسے مال ملے گا اور غریبی دور ہوگی۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سچا اور ظاہر بادشاہ ہے۔ یہ ذکر رزق بڑھانے کے لیے ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اسے 100 مرتبہ دہرائیں۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی فضیلت حدیث پاک میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ لہٰذا وظیفے کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب وظیفے کی ترتیب بتاتا ہوں۔ پہلے 11 مرتبہ درود شریف، پھر 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، پھر 100 مرتبہ آیت رزق ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، پھر 100 مرتبہ ذکر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ یہ سب ملا کر 15 سے 20 منٹ لگیں گے اگر آہستہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ رجب کے مہینے میں خاص طور پر کریں کیونکہ اس مہینے میں عبادت کا اجر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ رجب میں روزے رکھیں۔ حدیث میں ہے کہ رجب میں 3 روزے رکھنے سے 900 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روزے رکھیں۔
اگر روزہ نہ رکھ سکے تو 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ سبحان الا لہ الجلیل، سبحان من لا ينبغی التسبیح الا لہ، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العجز وهو له اہل۔ یہ وظیفہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ انہی سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے رزق میں برکت دے اور ہمیں تقوی کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔